الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حاضرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے زوال امت کی اصل وجہ۔ ہر باشعور اور درد مند مسلمان زوال امت پر رنجیدہ بھی ہے اور فکر مند بھی۔ اسی کی غمازی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ فرشتوں کے اوپر بھی ہمیں ترجیح دی گئی، مسجود ملائک بنایا گیا، لیکن آج ہم اتنے ذلیل ہیں، اتنے خوار ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شکوہ ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے زوال کی اصل وجہ کیا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول یہ فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری اس قوم نے اختیار کر لی تھی اس قرآن سے دوری اور مہجوری۔ مہجور کا لفظ جو ہے یہ ہجرت سے بنا ہے، یعنی اس قرآن سے لا تعلقی، دوری، بعد، اس کو قرآن حکیم نے مہجور کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کو نوٹ کیجئے گا، یہ آگے چل کے اس کا حوالہ بھی آئے گا۔ تو دیکھیے، اس آیت کا اصل مصداق اور اولین مخاطبین جو ہیں وہ تو کفار اور مشرکین ہیں، جو قرآن حکیم کو نہیں مانتے تھے اور قرآن حکیم کا مذاق اڑاتے تھے اور قرآن حکیم سے ایک بعد اختیار کرتے تھے۔ لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ درجہ بدرجہ مسلمان بھی اگر وہی روش اختیار کریں گے، قرآن سے دوری، ترک تعلق، لا تعلقی، بے اعتنائی، تو وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے۔ یعنی یہ استغاثہ اور یہ فریاد ان کے لیے بھی بارگاہ خداوندی میں اللہ کے رسول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس قوم کی اور اس امت کی اصل وجہ جو زوال کی ہے وہ مہجوری قرآن ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب مبارک کے بدولت جس قوم کو چاہے گا عروج عطا فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ دوسروں سے مراد کون ہے؟ جو اس قرآن سے دوری اختیار کریں گے، جو اس قرآن کو اون نہیں کریں گے۔ یعنی گویا کہ قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بتا دیا گیا کہ قرآن حکیم سے تعلق ہی در حقیقت وہ معیار اور پیمانہ ہے جو پستی اور بلندی کو طے کرتا ہے۔ تو اگر کوئی قوم یعنی مسلمانوں میں کوئی گروہ باعزت ہونا چاہتا ہے اور اسلاف کے نقش قدم پر چل کر عروج سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، تو اس کو اسی کتاب مبارک کے ذریعے سے وہ عروج مل سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی دو ٹوک بات ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب مبارک کی بدولت اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا کچھ قوموں کو، ویضع بہ آخرین، اور ذلیل و رسوا کرے گا اور پستی کا شکار کرے گا کہ جو اس سے دوری اختیار کریں گے، ان کو آخرین کہا گیا، یعنی وہ دوسرے لوگ کہ جن کا رویہ اس کے خلاف ہوگا۔ یہ دو گواہیاں آپ کے سامنے آ گئیں قرآن اور حدیث کی۔ اب اسلاف میں سے ہم ایک بڑی بلند قامت شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں، امام الہند، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، جو اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہیں۔ انگریز نے ان کو جلا وطن کر کے مالٹا میں قید کیا تھا، اور جب 80 سال کی عمر میں ان کی ٹی بی جو تھی وہ 3rd اسٹیج میں پہنچ گئی، تو پھر اس خطرے سے کہیں ہماری قید میں ان کی موت واقع نہ ہو جائے،
تو ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، لہذا مجبوراً ان کو رہا کیا۔ 80 سال کی عمر میں جب وہ رہائی پا کر ہندوستان پہنچے تو انہوں نے اپنا جو تاثر بیان کیا کہ جیل کی تنہائیوں میں نے امت کی زبوں حالی پر جو غور کیا تو اس کی دو وجوہات میری سمجھ میں آئیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرے آپس کے اختلافات۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ نے جو دو باتیں کہیں وہ میرے خیال میں ایک ہی بات ہے، آپس کے اختلافات میں بھی جو شدت ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ امت کی زبوں حالی کی وجہ، اصل جڑ جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو ان بزرگ نے جو ہے اپنے تاثرات میں ہمارے سامنے رکھی۔ اسی طرح اس صدی کے ترجمان القرآن علامہ اقبال جیسے مفسر کا بے لاگ تبصرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تارک قرآن کا جو لفظ ہے نا، یہ وہی مہجوری قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور علامہ اقبال کے کلام کا جو کلائمیکس ہے نا، وہ ان کی فارسی شاعری میں ہے۔ جو بات وہ اردو میں کہتے ہیں اسی کو جب وہ فارسی میں ادا کرتے ہیں تو اس کی ایسی بلند شان ہوتی ہے کہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے۔ دیکھیے یہی مضمون جو ہے انہوں نے فارسی میں بیان کیا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ خار از مہجوری قرآن شدی، اے امت آج تو خوار ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ دیکھیے وہی لفظ مہجور جو سورہ الفرقان کی آیت میں نے اوپر پڑھا تھا، اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں جو ہے سمویا ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے مہجوری اور دوری اور ترک تعلق ہی اصل میں تیری بربادی کا اصل سبب ہے، تیری خواری کا اصل سبب یہ ہے۔ شکوہ سنج گردش دوراں شدی، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنے زوال کا ذمہ دار گردش دوراں کو ٹھہراتی ہے کہ زمانے کا مرور جو ہے، زمانے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، اے وہ امت جو آج شبنم کی طرح پامال ہے، روندی جا رہی ہے، در بغل داری کتاب زندئی، تیرے پاس تو آج وہ کتاب زندہ موجود ہے، کاش کہ تو اس کی طرف توجہ کرے، التفات کرے، اس کو تھامے تو تجھے بھی وہ عروج عطا ہو سکتا ہے جو قرن اول میں ہمارے بزرگوں کو حاصل تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ جو مہجوری قرآن ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ترک قرآن کی بے شمار شکلیں ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں، ہم جن کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ سارا وبال جو ہے وہ اسی مہجوری قرآن کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے قرآن کی جو ترک کی شکلیں ہیں ہمارے درمیان میں جو رائج ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے ترک محبت، قرآن سے ہمیں وہ لگاؤ، وہ محبت نہیں۔ ترک تعظیم، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کا جو مقام ہے اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں، غافل ہیں۔ ترک تلاوت ہمارے درمیان میں پایا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ترک تعلیم و تعلم، قرآن حکیم کو محل غور و فکر سمجھ کر اس کو سمجھنا سمجھانا فقدان ہے اس کا۔ ترک فہم تدبر، خود غور کرنا، اس میں غوطہ زنی کرنا، یہ بھی ہمارے درمیان میں نہیں پایا جاتا۔ ترک پیروی عمل، پیروی و عمل کی بھی کمی ہے کہ ہم اس قرآن حکیم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح جو تزکیہ نفس قرآن بتلاتا ہے اس سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اس کو بھی ہم ترک کیے ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم اصلاح باطن کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طرح ترک تبلیغ، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اس سے بھی ہم محروم ہیں۔ اور پھر یہ کہ حفظ کے بعد بھلا دینا، یہ بھی ترک کی ایک قسم ہے جس پر بڑی سخت وعید ہے کہ قرآن کو یاد کیا اور پھر اس کو بھلا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس
طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارے زوال کی اور ہماری ذلت کی اصل سبب یہ ہے۔ اس جڑ کو، بنیاد کو ہم مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اس کو اگر ہم تھامیں گے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ امت کے مرض کی اصل جڑ، امت کے زوال کا اصل سبب یہی مہجوری قرآن ہے، قرآن سے دوری ہے۔ جو لوگ اس سے صرف نظر کر کے اتحاد بین المسلمین کی کوششیں کرتے ہیں کہ امت ایک جگہ آ جائے، ایک قیادت کو تسلیم کر لے، اور یہ چیزیں، یہ عمل ایسا ہے کہ جڑ کو چھوڑ کر شاخوں اور پتوں میں ملجنا۔ اصل مرض جو ہے وہ قرآن حکیم سے دوری ہے۔ اس کو اگر ہم دور کریں گے، یعنی قرآن کے قریب آئیں گے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اور جو ترک کی میں نے شکلیں بتلائی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے، اور قرآن حکیم سے ایک زندہ اور پائندہ ہم تعلق قائم کریں گے، تب ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی عظمت اور محبت اور اس کا نقش ہمارے دلوں پر قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔